بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ ایک وہابی مولوی اعتراض کرتا ہے کہ میدان محشر میں سب بے لباس ہوں گے تو وہاں غوث کا دامن کہاں سے آئے گا؟ یہ وہابی مولوی کی بے عقلی ہے، لگتا ہے ٹھیک سے حدیث قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور وہی حصہ پڑھتے ہیں جہاں پر انبیاء و اولیاء پر اعتراض واقع ہوتا ہو، وہ بھی ان کی عقلوں کے مطابق، نہ کہ اصل میں قیامت کے میدان میں سب بے لباس ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلہ عطا فرمائے گا، سمجھے، ایک جنتی حلہ عطا فرمائے گا۔ وہ ایسا با کرامت ہوگا کہ اہل محشر دیکھ کر اس کو جو ہے عش عش کر اٹھیں گے، اور پھر اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو، حضرات صحابہ کو، اولیاء کرام کو حلے عطا فرمائے جائیں گے۔ یہ سب کے ساتھ معاملہ واقع نہیں ہوگا، اور پھر جو لوگ بے لباس ہوں گے تو وہ نفسا نفسی کے ایسے عالم میں ہوں گے کہ اس وقت تو ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی، ہاں، پیٹ والی کا پیٹ گر جائے گا، دودھ والی کا دودھ سوکھ جائے گا، چاند و سورج باہم ملا دیے جائیں گے۔ لوگ اپنے آپ میں اتنے پریشان ہوں گے کہ وہاں کسی کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب غوث اعظم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے لباس ہوں گے تو دامن کہاں پکڑیں گے؟ اس گدھے کو یہی نہیں معلوم کہ یہاں دامن سے مراد کیا ہے۔ ان کو حقیقی اور مجازی معنی کا فرق نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو بدعات کی قسموں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو شرک کی حقیقی تعریف کا علم نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ منہ اٹھا کر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ ان کی اسی بے عقلی کی وجہ سے دنیا ان پر تھوکتی ہے۔ اس گدھے کو سمجھنا چاہیے کہ غوث کا دامن سے مراد کیا ہے۔ غوث کی نسبت ہے، وہ نسبت جو جناب غوث اعظم سے ہوتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہاں نسبت مراد ہے، نہ کہ کرتے کا دامن مراد ہے، ورنہ غوث اعظم 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ہم لوگ 1000 سال بعد کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو یہاں بھی تو ہم نے آپ کے کرتے کا دامن نہیں پکڑا ہے۔ مراد تو یہاں نسبت ہی ہے نا۔ جیسے کوئی حضرت علی کا لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، اب کوئی گدھا سمجھے کہ یہاں شیر سے مراد 4 پنجوں والا شیر ہے، بڑے بڑے ناخن والا شیر ہے، بڑے بڑے جبڑے والا شیر ہے، دہاڑے مارنے والا شیر ہے، جنگل میں رہنے والا شیر ہے۔ یہاں تو شیر جیسی طاقت ہے نا، ایسی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہے کہ جس میں بات مجازی طور پر کہی جاتی ہے اور اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہاں حضرت غوث اعظم کے سائے کرم میں ہم لوگ رہیں گے۔ وہاں جو غوث اعظم کا دامن مراد ہے وہ یہی ہے کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ آپ کو تو حلہ عطا فرمائے گا، ہم لوگ ان کے زیر سایہ ہوں گے، اور انشاءاللہ انہی کے زیر سایہ ہمارا حشر و نشر ہوگا، اور انہی کے صدقہ و طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے بڑے وثوق کے ساتھ میں اور بڑے ہی ایقان کے ساتھ میں، وجدانی کیفیت میں اللہ کا ایک ولی کہتا ہے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ انشاءاللہ جتنے غلامان غوث ہے وہ سرکار غوث اعظم کے طفیل بخشے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حشر و نشر انہی کے ساتھ